ناظرین، میں اپنی ٹیم اپنے سٹاف کے بہاف پہ اپنے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم امریکہ کی آزادی کے حوالے سے بات کریں گے کہ امریکہ کس طرح معرض وجود میں آیا۔ تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس کی جو آزادی کی تحریک ہے یا فریڈم موومنٹ، وہ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ کس انداز سے، کن محرکات کے تحت، کن مقاصد کے لیے وہ ملک یا وہ ریاست معرض وجود میں آئی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اور بھی کئی ساری جو ممالک بنے ہیں، چاہے اسرائیل ہو، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ کئی سارے ایسے کنٹریز ہیں، ان کی اپنی ایک تاریخ اور ان کا اپنا پس منظر ہے۔ اور آج میں نے اور میری ٹیم نے امریکہ کس طرح سے بنا، اس کا پس منظر کیا ہے، کن محرکات اور حالات میں یہ ملک معرض وجود میں آیا، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اصل میں معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے صرف انگلینڈ سے الگ ہوا ہے۔ یہ انگلینڈ سے الگ ہوا، یہ اس طرح ہم اصل میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ صرف یہ فریڈم نہیں ہے، بلکہ یہ سیپریشن ہے، یہ پارٹیشن ہے، کیونکہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی لینگویج ہے، ایک ہی نسل کے لوگ ہیں جو میجارٹی میں ہیں اس انگلینڈ میں۔ نیو انگلینڈ کا جو ایریا جہاں پہ 13 اسٹیٹ انیشلی بنی تھی 1974 میں یا 1975 میں یا 1976 میں، جب بھی یہ معرض وجود میں آیا، بل آف ڈکلیریشن ان کا اناؤنس ہوا، تو ان کی انیشلی اپروکسیمیٹلی 13 اسٹیٹس تھی جنہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ وہاں پہ تو ساری انگلش بولنے والی قومیں آباد تھی، تو گویا قوم بھی ایک ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بھی ایک ہے، تہذیب بھی ایک ہے، اور ایک ہی طرح کی انہیں پیچھے سے سپورٹ حاصل تھی۔ سپورٹ اس سینس میں کہ انہیں ملٹری اور فوجی امداد بھی حاصل تھی، اور انہیں سیاسی اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، سیویلائزیشن کے اعتبار سے ایک ہی قوم اور ایک ہی نسل کے لوگ تھے۔ اس لیے یہ فریڈم نہیں تھی، بلکہ یہ سیپریشن تھی، یہ پارٹیشن تھی، انتظامی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور فنانس اور اکنامک فیکٹر کی بنیاد پہ یہ صرف ایک ڈیفرنٹ علاقہ معرض وجود میں آیا تھا۔ تو جب اس کی آزادی آغاز ہوئی، اگرچہ یہ قومیں جو برٹشرز تھے جب یہاں پہ آئے، تو نیٹو لوگوں نے جو آلریڈی یہاں پہ قومیں آباد تھی، انہوں نے تھوڑا بہت ریزسٹ بھی کیا، اگرچہ بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کیا کیونکہ ایک وسیع ایریا تھا، تو انہوں نے انیشلی انہیں ویلکم کیا۔ لیکن جب کوئی ان کے ڈفرینسز، ڈس ایگریمنٹس سامنے آئے، ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی، جب ان کی فائٹ ہوئی تو پھر انہیں پیچھے سے سپورٹ لینا پڑی۔ تو جس ملک کی یا قوم کی کالونی تھی یہاں پہ، وہ چاہے اسپین ہو، فرانس ہو اور انگلینڈ ہو، یہ تین ہی میجر کنٹریز تھے جنہوں نے دنیا کو غلام بنانے کی کوشش کی، دنیا کو قبضے میں کرنے کی کوشش کی، اپنی قوت کی بنیاد پہ، فوجی طاقت کی بنیاد پہ۔ اور آج بھی یہ فکر موجود ہے، آج بھی یہ سوچ جو پرٹیکولرلی مشرقی اقوام ہیں ان میں آج بھی یہ سوچ موجود ہے۔ اگرچہ یہ جاپان میں بھی یہی سوچ تھی، وہ طاقت کی بنیاد پہ کوریا کو، فلپین کو، ملیشیا کو، ان کنٹریز کو انہوں نے آکوپائی کیا۔ اور انڈیا کے اندر بھی، بھارت کے اندر بھی ایک کمیونٹی ایسی موجود ہے جو طاقت کی بنیاد پہ اپنے تمدن کو یا اپنے رقبے کو بڑھانا بھی چاہتی ہے، وہ چاہے ان کا سری لنکا کی طرف ہو، نیپال کی طرف ہو، بنگلہ دیش کی طرف ہو، کشمیر میں ہو۔ تو گویا طاقت کی بنیاد پہ جو ایکسپینشن ہوتی ہے وہ کوئی ریشنل ایکسپینشن نہیں ہوتی، اور وہ اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جو بات ہم کر رہے تھے امریکہ کی آزادی کی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی جس کنٹریز نے اپنے فوجی طاقت کی بنیاد پہ، اسلحے کی بنیاد پہ، بارود کی بنیاد پہ جو کالونیز بنائی تھی نارتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ میں، ان کی سپورٹ کے لیے وہ انہیں ایمونیشن بھی دیتے تھے، فوجی امداد بھی دیتے تھے، ان کے ٹروپس بھی یہاں پہ آتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جب جنگیں ہوئی تو انگلینڈ نے کافی انہیں سپورٹ کیا، ان کی کالونی اسٹیبلش ہوئی، انفراسٹرکچر بنا۔ آج بھی کئی ساری ایسی بلڈنگ اور روڈز ایسے ہیں جو انگلینڈ کی نسبت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ بلکہ کینیڈا کے اندر جو کوئین ہے، ان کو تو ایک سپریمیسی، اگرچہ یہ سمبولک سپریمیسی ہے، انہیں آج بھی ایک ٹائٹل اور آنر
دی جاتی ہے کینیڈا کے اندر، اور یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ لیگل ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے مورلی اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، یہ آنریری ٹائٹل آج بھی موجود ہے. تو جو شروعات ہوتی ہے آزادی کی تحریک کی 1765 سے شروع ہوتی ہے، جب انگلینڈ کی پارلیمنٹ، انگلینڈ کی جو اسمبلی ہے، جو بھی لیجسلیشن کا جو فارم ہے، وہ اسٹیمپ ایکٹ اپروو کرتے ہیں. اسٹیمپ ایکٹ ایکچولی یہ ایک ایسا بل تھا جو انہوں نے پاس کیا. امریکہ کے اندر جو قومیں رہتی تھی ان پہ ٹیکس امپوز کیا. تو یہاں پہ جو قومیں آباد تھیں انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس اسی صورت میں آپ کو پے کریں گے جب آپ ہمارا کالونی کا سٹیٹس ختم کریں گے اور ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ریپریزنٹیشن دیں گے. جس طرح وہاں پہ لوگ آباد ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، ان کے ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی یہ جو ویسٹرن سائڈ کی سٹیٹس ہیں، وہ اس میں مین، نیو ہیمپشائر، پینسلوینیا اور نیو یارک، نیو جرسی، فلوریڈا تک، یہ جتنی بھی سٹیٹ تھیں، ان سب نے تقاضا کیا کہ ہمیں اسمبلی کے اندر، ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جب تک آپ ریپریزنٹیشن نہیں دیں گے ہم ٹیکس پے نہیں کریں گے، کیونکہ ہم آپ کی کالونی نہیں رہنا چاہتے. ہمیں یہ سٹیٹس ختم کر کے آپ اپنی گورنمنٹ میں، اپنی حکومت میں، اپنے ملک کے اندر باقاعدہ لیجسلیٹیولی، کانسٹیٹیوشنلی آپ امبریس کریں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن امریکہ جو یو کے تھا وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ بلکہ ان علاقوں کے ریسورسز کو، جس طرح انہوں نے انڈیا میں کیا، جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش میں، انہوں نے انڈونیشیا میں، افریقن کنٹری کے ساتھ کیا، یہی طریقہ کار وہ امریکہ میں بھی کنٹینیو کرنا چاہتے تھے. یہاں کے ریسورسز، یہاں کے جو لکڑی تھی، جو میٹلز تھی، یا جو بھی جو یہاں پہ دولت تھی، اس کو ہاربر کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ انگلینڈ میں، اور اپنے مخصوص پرپس کے لیے، وہ اپنے لوگوں کی بینیفٹ کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ لوگ کیونکہ ان کے اپنے تھے، یہ وہاں سے نکل کے آئے تھے یہاں پہ، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی بالادستی ایکسیپٹ نہیں کی. انہوں نے کہا ہم نے تو صرف آپ سے سپورٹ لی ہے، وہ چاہے فوجی طاقت کی بنیاد پہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہم پہ رول ہی کرنا شروع کر دیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ریپریزنٹیشن. تو یہ فرسٹ ریبیلین تھی، پہلی بغاوت تھی جو انگلینڈ کے خلاف امریکن سٹیٹس نے. تو جس قوم کی بالادستی ہوتی ہے، جو قوم دنیا کی امامت کرتی ہے، جو اپنے آپ کو افضل قوم یا افضل طاقت سمجھتی ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے پلس اور مائنس، پروس اینڈ کونس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انفلوئنس کرتی ہے وہ طاقت یا وہ قوم، وہ چاہے پولیٹیکل انفلوئنس ہو، چاہے وہ ریلیجس ہو، چاہے وہ فنانشل ہو، وہ کسی بھی شکل کا انفلوئنس ہو، وہ امپیکٹ کرتی ہے، وہ ڈرائیو کرتی ہے لوگوں کو، وہ انسانیت کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکن ہسٹری کا مطالعہ کریں گے. امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنے گی. تو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.